ویلکم بیک ناظرین معروف بزنس مین اور موٹیویشنل اسپیکر ضیاء خان غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے. سر مجھے یہ بتائیے کہ واپس آتے ہیں آپ کی ذاتی زندگی کی طرف. موٹیویشن پہ بھی بات ہوتی رہے گی, بزنس پہ بھی بات ہوگی. اب جب کہ آپ اس مقام پر ہیں کہ بہت سے لوگ آپ کو سنتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کی باتوں سے مستفید ہوتی ہے, تو کیا آپ اس وقت اس سٹیج پر مطمئن ہیں اپنی ذات سے, اور جو آپ کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے, جو کامیابیاں ملی ہیں, آپ چونکہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں آپ, تو میں یہ سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ جو ہیں اپنے سننے والوں کو جو ہے اکثر اس طرح کی چیزوں کی طرف مائل کرتے ہیں کہ جو پیس ہوتا ہے, جو انسان کا اطمینان ہوتا ہے, بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. تو یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کیا محسوس کرتا ہے؟ اچھا، میں اب آپ کو نا جی پھر ایک مثال کے ذریعے آپ کے سوال کا جواب دوں گا. تو جملہ میں نے کسی استاد سے سنا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. کہتے ہیں, آپ نے ایک نام سنا ہوگا, چلتی کا نام گاڑی ہے, جو چل رہی ہے نا جی, اور زندگی ہے ہی تسلسل اور حرارت اور چلنے کا نام. اور اگر میں اس جملے کو کچھ یوں کہوں کہ ٹھہرا ہوا پانی میں سے بدبو آنے لگتی ہے. جہاں ہلچل ہوگی نا, ایک منزل پہ پہنچ کے اگلے منزل کی جستجو ہوگی, کوشش ہوگی, زندگی وہی ہے. بالکل. جہاں جا کے آپ رک جاتے ہیں. اور اب سوال کے آپ کے دو حصے ہیں, ایک ہے قلبی سکون اور ایک ہے زندگی میں حرارت, ہلچل, موومنٹ. تو جس بندے کو آگے بڑھنے کی جستجو اور لگن ختم ہو جائے نا, اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے. بے شک. وہ چل تو رہا دنیا میں آس پاس چل تو رہا ہوتا, وہ ایک زندہ لاش ہوتا ہے. آپ نے بہت سارے لوگوں سے یہ فکرہ, یہ کیونکہ میرا نقطہ نظر ہے تو بہت سارے سننے والے اس پہ اپنی رائے رکھتے ہوں گے اور میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں. تو زندگی جب آپ کسی لیول پہ کسی مقام پر پہنچ چکے ہیں, اس کے بعد پھر آگے کی طرف بڑھنا ہی زندگی ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں جی میرے ڈریم پورے ہو گئے, میرے خواب پورے ہو گئے, میں نے یہ کر لیا جی, اور آپ نے یہ محاورہ بہت سارے لوگوں نے جو پنجابی بولنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں جی وہ جی بچے ویالے مکان بنا لیا. اور ایک جملہ, بلکہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں پنجابی میں بتاؤں, بلکہ جملہ یہ ہے جو میں اکثر سٹیج پہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جی بہت ہی ننگ گئی تھوڑی رہ گئی. تو یہ وہ چیز ہے جس سے آپ اپنی زندگی کو مکمل کیے بیٹھے ہیں اور سب کچھ. بلکہ میں اپنے بہت سارے کلاس فیلوز کے ساتھ جب یہ ملتا ہوں, آپ یقین جانیے کہ میں نے ایک سے پوچھا, اس نے تو میرا نا ہلا کے رکھ دیا مجھے. میں نے پوچھا کیا حال ہے, سناؤ, سب کچھ ہے. کہتے بس جی موت دا انتظار ہے. آپ یقین جانیے میں ان فکروں کو ہٹا کے لوگوں کو ایک زندگی, ایک جستجو, ایک لگن, ایک امید, ایک آگے بڑھنے کے جملے دیتا ہوں, بات کرتا ہوں, ایک امید پیدا کرتا ہوں ان کے اندر, ایک خواہش پیدا کرتا ہوں. بالکل. یہ مجھے آپ کی اس بات سے وہ غالباً حالی کا شعر ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. واہ واہ. تو یہ بالکل زندگی جستجو کا نام ہے. تو اچھا مجھے یہ بتائیے سر, فارغ وقت میں کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ ہابیز ہوتی ہیں ہر انسان کی. جی جی. اچھا, میں کچھ اگر اپنی ذاتی زندگی اور اپنے انٹرنل فیلنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں نا, میں ایک رنگین آدمی ہوں. اچھا. میری لائف بڑی کلرفل ہے اور یہ میرے مولا کا مجھ پہ کرم ہے. میں موویز بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. صحیح. اور میں سٹیج پلے وہ بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. میں جو مجھے میسر آ جائیں مشاعرے, میں بڑے شوق سے وہ سنتا ہوں. میں سانگ سنتا ہوں. میں, آپ حیران ہوں گے, کرکٹ سے میری بڑی دلچسپی ہے. میں سیر و سیاحت کا بہت شوقین ہوں. میں دوستوں کے ساتھ سٹنگ, گپ شپ لگانے, کھانے اور جو میٹنگز اور پارٹیز کا, اللہ گلہ کا بڑا شوقین ہوں. یعنی کہ اس میں بھی جمود نہیں ہے, مشاغل میں بھی آپ کی جستجو جاری ہے. یعنی آپ اگر میں اپنے منہ میاں مٹھو تو نہیں بنوں گا, میں کوشش کرتا ہوں میں ہر فن مولا ہوں. یعنی یہ میری بچپن سے ایک میری عادت ہے. اور مجھے کئی بار لوگوں نے یہ کہا کہ یار یہ جس ماحول میں جاتا ہے وہیں جا کے اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے. کیا بات ہے. تو یہ شاید میرے جو حلقہ احباب ہیں وہ تو اس چیز کو جانتے ہیں.
اور یہ کچھ شاید سے گاڈ گفٹڈ کہیں آپ بات، اور یا کچھ معاشرے میں رہ کے بندے کو الحمدللہ ثم میرے والد صاحب نے مجھے بچپن میں ایک بات کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سوسائٹی کو اپنائیں، لیکن آپ کو ہر سوسائٹی کا کم از کم نالج ہونا چاہیے، بہت اچھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں بھرپور حصہ لیتا ہوں، میں مذہبی کوئی تہوار ہو، ہمارا قومی کوئی تہوار ہو، میں اسے پورے جنون کے ساتھ سیلیبریٹ کرتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتا ہوں، بڑوں کے ساتھ ان میں رنگنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ایک چیز میں آپ کو قابل میں بتاؤں کہ مجھے یہ کسی نے کہا تھا، شاید ہے تو یہ کسی بڑے کا قول، کہ جس دن تیرا اندر کا بچہ بڑا ہو گیا نا، اس دن سمجھو تو بوڑھا ہو گیا۔ واہ، اندر کے بچے کو میں نے بڑا ہی نہیں ہونے دیا۔ میں کیا بات۔ آپ یقین جانیے عمر کے اس حصے میں پہنچ کے میں بہت سارے ینگ بچوں سے زیادہ میرا ذہنی اور جسمانی طور پر میری جو خواہشات اور میری جو شرارتیں ہیں آج بھی ویسے ہیں۔ یعنی وہ بچپن کا شرارتی بچہ وہ ابھی تک موجود وہ ابھی تک موجود ہے مجھے۔ کیا بات ہے۔ جی جی، وہ آپ کے چہرے سے نمایاں بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ جو انسان کی بیسکلی اس کو زندہ دلی بھی کہا جاتا ہے، تو یہ زندہ کیا ہے دلی کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا واہ کرتے واہ۔ ہیں۔ اچھا، مشاعروں میں آپ نے کہا آپ شرکت کرتے ہیں تو سننے کی حد تک۔ ٹھیک ہے، پسندیدہ شاعر کون ہے؟ ہاں، پسندیدہ شاعر تو یعنی کوئی ایک میرا مخصوص نہیں ہے، اس پہ میرا اختلاف ضرور ہے۔ میں یہ جملہ کبھی میں نے کسی سے کہا نہیں، اپنے کلوز حلقہ احباب سے بیٹھ کے تو بات کرتے ہیں، لیکن مجھے خیال ہے کہ کسی انٹرویو میں اتنا بڑا جملہ بولنا بہت سارے لوگوں کو اپنے خلاف کرنے والی بات ہے، لیکن جہاں میں یہ بات کرتا ہوں میں اس بات کو یہ کہہ کے کرتا ہوں یہ میری رائے ہے۔ تو آج بھی آپ کے اس ٹی وی چینل کی وساطت سے میں یہ اپنی رائے کا اظہار کرنے لگا ہوں کہ شاعری میں کیونکہ خوشی بھی ہوتی ہے، دکھ بھی نمایاں، اور زیادہ میں نے تو زندگی میں ان شاعروں کو ہی معروف ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں جہاں رونا دھونا زیادہ ہو، جہاں چیخ و پکار زیادہ ہو، جہاں دل میں سے تیر گزر رہا ہو، جہاں گریہ زاری ہو، اس چیز کو شاعر زیادہ موضوع بھی بناتے ہیں اور لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اور بہت سارے شاعروں نے تو اپنا گیٹ اپ ہی اجڑے ہوئے لوگوں کی طرح بنایا ہوا تھا۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر آپ دکھ والی شاعری سنیں گے، تکلیف والے جملے سنیں گے، تو آپ کی زندگی اور آپ کے چہرے پر اور آپ کے اندر ایک دکھ اور لہر ہر وقت دوڑتی رہے گی، اور آپ بھی اسی طرح کی زندگی کو پسند کریں گے، اسی طرح کی زندگی گزاریں گے۔ اور اگر آپ مسکرانے والے اور چہچہانے والے، کہکے والے اور خوشی والے اشعار سنیں گے تو آپ کی زندگی میں وہ رنگ آ جائیں گے۔ مجھ سے کسی نے بہت عرصہ پہلے ایک انٹرویو میں، شاید کوئی انٹرویو تھا، تو بہت ہی اچھے سنگرز کی موجودگی میں مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کا پسندیدہ سنگر کون ہے؟ تو آپ سن کے حیران ہوں گے، جب میں نے اس وقت ابرار الحق کہا تھا تو لوگوں نے مجھے بڑے غور سے اور گھور کے دیکھا۔ سر سے پاؤں تک دیکھا ہوگا۔ سنگر میں انہوں نے پوچھا بھی کیڑی چیز تو نے ابرار دی چنگی لگ دی؟ میں کہتا ہوں جب وہ گانا گاتا ہے نا تو میرا انگ انگ اس کے ساتھ رقص کر رہا ہوتا ہے، مجھے وہ خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس کی باتوں میں، اور میں اسی حوالے سے پھر جا کے ان سے ملا بھی تھا۔ اور مجھے یاد ہے جب وہ سہارا کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہے تھے تو میں نے اس کے لیے کوشش بھی کی، اور کہ میں ان میں کوئی اپنا حصہ ڈال سکوں۔ پھر انہوں نے وہ یوتھ پارلیمنٹ بنائی تو میں اس کا ممبر بھی بنا تھا۔ اچھا اچھا۔ تو بہرحال اس حوالے سے بھی ایک زندگی کے کچھ چلیں، لمحات کوئی گزرے۔ پسندیدہ شعر جو آپ کو ذاتی طور پہ بہت اچھا لگتا ہو؟ اچھا، یہ تھوڑا میرے لیے فوری طور پہ مشکل سوال ہوگا، تو بہرحال ایک شعر جب مجھے کوئی فوری طور پہ کہتا ہے تو میں وہ سناتا ہوں۔ اب شاید اگر اس میں مجھے پوری طرح وہ یاد ہو، اور کہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تجھے نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا شعر ہے۔ اچھا، موسیقی کا تو آپ نے بتا ہی دیا۔ جی ابرار الحق آپ کے پسندیدہ لڑکپن سے، جی میرے پسندیدہ۔ اچھا، اس کی ایک ریزن سن لیں۔ ریزن یہ ہے کہ ان کے سانگز میں مجھے خوشی چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے نا، ایک جشن نظر آتا ہے، ایک سیلیبریشن نظر آتی ہے۔ تو
شاید یہ وجہ ہے. اوکے چلیں یہ تو میل سنگر ہو گیا نا. جی جی. فیمیل سنگر کون سی پسند ہے آپ کو؟ فیمیل سنگر میں بہت ساری ہیں لیکن یعنی بہت ساری پسند ہیں. اچھا فیمیل کے حوالے سے اب آپ نے کیونکہ اب یہ چینل پہ بات کر رہے ہیں تو میرے ایک دوست ہیں, میں آج ان کا ذکر ضرور کروں گا, وہ جو میرے بچپن چھٹی سے اب تک میرے بہت اچھے دوست ہیں, شیخ بلال ان کا نام ہے. تو اکثر ہم جب مری جایا کرتے تھے تو ون ڈے ٹور پہ ہم مری جایا کرتے تھے, ہماری آؤٹنگ یہ تھی. وہ بزنس مین تھا, مجھے گھومنے کا شوق ہوتا تھا, تو ایک دن کے لیے مری جاتے تھے سارا دن, اور رات کو دوبارہ بیٹھ کے ہم پھر واپس آ جاتے تھے. تو یہ ہماری مشاغل میں. تو اس وقت اس نے مجھ سے یہ سوال اکثر ہم کرتے تھے کہ وہ خاتون تمہیں کیسی لگتی ہے. میں اس کی تعریف کرتا تھا, وہ خاتون کیسی لگ رہی ہے. میں نے کہا یار ماشاءاللہ بڑے. انہیں کہا تینوں کوئی پیڑی لگ رہی ہے. تو اب اس میں میرا کیا قصور ہے کہ مجھے وہ نہیں, اگر فرسٹ پوزیشن دینی ہو جی جی تو کس کو دیں گے؟ کسی سنگنگ کی بات کر رہا ہوں. میں آپ بات کر رہے ہیں جی. اچھا جی, سنگنگ میں جو میں نے جو سنی ہیں اور اب تک پاکستان میں تو اچھا جو مجھے لگا تھا وہ حمیرہ ارشد تھی. حمیرہ ارشد, جی جی. کیا بات ہے. اور اگر اداکار اور اداکارہ ایک ایک میں آپ سے پوچھوں, پسندیدہ اداکار کون ہے اور پسندیدہ اداکارہ کون؟ اس وقت جو ہیں موجود ہیں, کلاسیکل بھی ہو سکتے ہیں, جو آپ کو آل ٹائم فیوریٹ آپ کے جو پہلے تھے. اچھا اچھا, ہمارے ہاں ایک یہ رہا ہے کہ بڑا کلچر کہ یہ جو اگر آپ فلموں کی طرف جائیں گے تو اب شاید آ کے میں اسی اب یوں سمجھ لیں کہ میں تھوڑا میچور گفتگو کر رہا ہوں, تو میں نے موویز تو سب کی دیکھی. ٹھیک ہے. تو جو فلم آتی رہی جس دور میں, اور میرے ایک دوست تھے انہیں جنون کی حد تک موویز دیکھنے کا شوق تھا, اور میں ان کا بیسٹ پارٹنر تھا. اوکے. خرچہ وہ کیا کرتے تھے, دیکھا میں کرتا تھا ان کے ساتھ جا کے. تو ہم نے تو تمام ہی وہ ایکٹرز کو دیکھا. ندیم صاحب ماشاءاللہ شروع سے ہی ہمارے فیوریٹ رہے ہیں. ندیم صاحب یہ تو اداکارہ شبنم ہوں گی؟ نہیں, اداکارہ میں نے جی آپ حیران ہوں گے کہ انہیں جاوید شیخ لے گیا تھا. وہ نیلی تھی. واہ جی, جاوید شیخ سے ہم نے نیلی سے شادی کر لی تھی نا. جی جی جی. دکھ ہوا ہوگا آپ کو؟ نہیں ہمیں کیا دکھ ہونا, ہم تو ہمارا تو لڑکپن تھا. اچھا سر, اور جاوید شیخ کی غالباً تیسری یا چوتھی شادی تھی وہ. اس وقت آپ کی پہلی ہوئی تھی؟ نہیں پہلی بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے, یقیناً دکھ ہوا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیے سر کہ آپ نے بہت سی جگہوں پر موٹیویشنل تقاریر کی ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو موٹیویشن ہے, جی جی, اگر کوئی شخص ایسا ہو, یعنی کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آج کل دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ ڈگری یافتہ جو نوجوان ہوتے ہیں, جی جی, ان کو ڈگری مل جائے, اس کے بعد ان کو ملازمت نہ ملے تو وہ بالکل ہی ہمت ہار جاتے ہیں, اور بعض اوقات تو ویسے ہو جاتے ہیں کہ بس اب کچھ نہیں بچا, ٹرین کی پٹری کے اوپر آ جاؤ بس. ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں اس سے نا ایک سٹیپ اور پیچھے رکوں گا. آپ تو وہاں پہنچ گئے نا کہ اس نے ڈگری لے لی, میں اس سے بھی تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہوں گا. میں سوال یہ کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے, ان بہن بھائیوں سے, ان نوجوانوں سے کہ یار آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ ہر وہ بندہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے, اور وہ ہے نوکری. اور نوکری بھی پکی, اور ایسی پکی نوکری کہ 20-25 سال تک وہ ہلا نہ سکے اسے. پکا نوکر جو ہے نا, یہ مزاج ہے. اچھا پھر میں جب ان سے پوچھتا ہوں, اور فرض کریں یار اگر آپ کو آپ کی نوکری, آپ کے مزاج کے مطابق, آپ کی اسٹڈی کے مطابق, آپ کی ڈگری کے مطابق آپ کو نوکری مل جائے, آپ یقین جانیے میں ان سے پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں خان صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں, عمران خان صاحب آپ کو سرکاری نوکری دے دیں اور ماسٹر لیول کی آپ کی ڈگری کے بعد آپ کو دے دیں, آپ کی پی ایچ ڈی, آپ کے ایم فل کے بعد آپ کو دے دیں, مجھے ذرا سوچ کے بتائیے کیا لگتا ہے آپ کو فرسٹ سیلری کتنی ملے گی؟ تو آپ یقین جانیے وہ فیمیل اور میل سوچ کے بتاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ فرسٹ سیلری جو ہے نا وہ 30+ 35,000 40,000 راؤنڈ اباؤٹ تو وہ ہوگی. میں نے کہا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا ملے گی, آپ کی خواہش کیا ہے؟ آپ یقین جانیے وہ ڈگری ہولڈر, وہ میل وہ فیمیل, وہ فوری طور پہ کہتے ہیں وہ دیں گے تو 35 لیکن 40 تو ہونا چاہیے نا, 50 تو ہونا چاہیے. پھر میں ان سے اگلا سوال کرتا ہوں, فرض کیا آپ کو اگلا سوال آپ کا بریک کے بعد. ناظرین بریک کا وقت ہو چکا ہے, یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے.